قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موضح، اقرأ القرآن اب یہ لفظ فإنہ چاہتا ہے کہ یأتی یوم بورڈ پہ آیا القیامت جائے شفیع لاصحابہ، کہ موضح نبی کے سامنے بنا فرمایا کیسے ہے؟ قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کو تلاوت کرنے کا اس آیت کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے ہاتو، اس پر آپ کی توجہ دلانا ضروری تھا۔ پہلے اس آیت کو ترجمے کے حوالے سے ذرا دیکھ لیں۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنۃ، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، الا سوائے من کان ھودا او نصارا، اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعنی جنت میں صرف یہودی یا نصرانی ہی داخل ہوگا اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے پیارے الفاظ میں کمنٹ کر رہے ہیں کہ تلک امانیہم، یہ ان کی امانی عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وشفل تھنکنگ، یہ ان کی اپنی آپ کہہ لیں سوچ ہے، اپنی خواہشات ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ ہاتو برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ جنت میں سوائے یہودی یا نصرانی کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا، تو اس دعوے کی دلیل لاؤ، ہاتو برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن ظاہر بات ہے دلیل ان کے پاس کیا ہے، اور آئینہ ہمیں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنی اپنی رائے یہی ہوتی ہے کہ یہی مکتبہ فکر، یہی فرقہ، یہی آپ کہہ لیں کہ مسلک، یہی جنتی ہے بس، اور دوسرا کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ تو گویا انہوں نے تو جنت کا ٹکٹ لے لیا اور دوسروں کو جنت میں داخلے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم تھا۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ہاتو اس آیت میں، اور پھر ہم نے اپنے سبق نمبر 10 میں 2 ایکسرسائزز کل کی تھیں، اس میں بلکہ ایک ایکسرسائز تھی، اس کے 2 پارٹس تھے۔ ایک پارٹ تھا کہ ہاتی خمسۃ اسئلۃ و اجوبۃ، 5 سوال اور 5 جواب لا۔ ہاتی، تو ہاتی واحد سے خطاب ہے تو ہاتی، اور جمع سے خطاب ہوگا تو ہاتو۔ اگر واحد مؤنث سے خطاب ہوگا تو عربی زبان میں کہا جائے گا ہاتی، اور اگر جمع مؤنث سے خطاب ہوگا تو کہا جائے گا ہاتینا۔ تو ہاتی، ایک کو میں کہوں گا ہاتی،
اچھا جمع ہاتو، مؤنث ایک ہوگی تو میں کہوں گا ہاتی، اور جمع مؤنث ہوں گی تو میں کہوں گا ہاتینا۔ اب یہ جو لفظ ہے ہاتی یا ہاتو، ڈکشنری والے کہتے ہیں کہ یہ لفظ صرف فعل امر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس سے باقی جو ہیں وہ ماضی مضارع وہ نہیں بنتے۔ اس کا مادہ، اگر اس کے مادے پہ بات کریں تو کچھ کہتے ہیں کہ حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے، پھر وہ الف جو ہے وہ ہا میں چینج ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ہا تا یا مادہ ہے اس کا، اور با مفعلہ سے یہ استعمال ہوتا ہے ہاتا یوہاتی۔ ہاتا یوہاتی کے معنی ہوتے ہیں دینا، یعنی عربی زبان میں کہا جائے گا ہاتا فلانن الشیء، اس نے کسی کو کوئی چیز دی، اور میں آپ کو کوئی چیز نہیں دینا چاہتا تو میں کہوں گا ما احاتی کا۔ ہاتا یوہاتی، ہاتا یوہاتی، یوہاتی سے توہاتی، توہاتی، احاتی، نوہاتی، یعنی ایک تو میں نے بات رکھ دی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے استعمال ہی نہیں ہوتے، لیکن جہاں ڈکشنری میں آپ کو اس کا مادہ اور باب ملتا ہے تو وہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ما احاتی کا، میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تو بہرحال یہ اس لفظ کے حوالے سے کچھ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تو چونکہ قرآن کا لفظ ہے اور ہمارا اصل مقصد اس کلاس کا قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ ہی ہے، تو اس لیے یہ اب لفظ چونکہ ہاتی واحد کا سیکھا آیا تھا تو اس کی جمع چونکہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں بک مدد دے گی ہماری ریڈنگ کے فلو کو بہتر کرنے میں اور چھوٹے چھوٹے جملوں کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے میں۔ تو الحمدللہ ہم نے 10ویں سبق کی کچھ ایکسرسائزز جو ہیں کر لی تھی۔ آج نئی ایکسرسائز ہمارے سامنے ہے، بلکہ ایکسرسائز سے پہلے ہمارے سامنے آ رہا ہے جی تأمل ما یلی، غور کر جو نیچے دیا گیا ہے، یعنی کنسیڈر دا فالوئنگ۔ بیتن مین ورڈ ہے جی، بیتن، اور اس بیتن کو مرکب اضافی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ بیت کا لفظ مضاف بن کر آ رہا ہے اور ضمائر جو ہیں وہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بیسک کورس میں پڑھا تھا کہ مرکب اضافی میں جب ضمائر استعمال ہوتے ہیں تو ضمائر مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، اور مضاف الیہ چونکہ حالت جر میں ہوتا ہے لہٰذا ہمیں حالت جر والے ضمائر جو ہیں وہ یاد ہونے چاہیے۔ تو ضمائر کے 2 چارٹس ہم نے صرف پڑھے ہیں، ایک حالت رفع والا چارٹ اور ایک حالت نصب اور حالت جر والا چارٹ۔ تو چونکہ مرکب اضافی میں ضمائر مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوں گے، مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے لہٰذا حالت جر والے ضمائر ہمارے پختہ ہونے چاہیے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، اٹیچڈ ہا، ہما، ہننا، اٹیچڈ کا، کما، کم، اٹیچڈ کی، کما، کننا، اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا۔ تو بیتن کا لفظ ہم رکھیں گے مضاف کی جگہ پر، تو بیتن کا لفظ جب مضاف بن کر آئے گا تو اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہوگا اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا اور تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ دیکھیں بیتن پہ تنوین آ رہی ہے، جب یہ مضاف بن کر آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، تو یہ بن گیا بیتو۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں میرا گھر، تو آپ کے پاس جو بک میں لکھا ہوا ہے وہاں پر پہلا لفظ یہ ہے بیتی، یعنی وہ اٹیچ یا لگے گی اس کے پاس، اس کے ساتھ، اور اٹیچ یا جو ہے جس کو یا المتکلم کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ یا متکلم ہے، یعنی فارسی کنسٹرکشن یا متکلم اور عربک کنسٹرکشن جو ہے وہ یا المتکلم، یعنی متکلم کی یا، یعنی یا آف کس کی؟ اسپیکنگ پرسن، ٹھیک ہے نا، یعنی یا آف دا اسپیکر، ہم اسے کہیں گے یا المتکلم۔ اچھا اب اس کو بیتو تھا لفظ اصل میں، اور جب یا ساتھ لگی تو یا اس یا المتکلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میرے آگے کوئی جو بھی آئے وہ زیر ہو کے آئے، یعنی میرے آگے ہر کوئی زیر ہو، تو اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے، لہٰذا بیتو کی بجائے بیتی کر دیا جو کہ یا متکلم کی ڈیمانڈ ہے، تو یہ بن گیا بیتی، میرا گھر، یعنی مائی ہاؤس۔
اس کے بعد بیتو کا اٹیچ کا، یعنی یہ کا جو ہے یہ کاف المخاطبی، کاف المخاطبی، مخاطب، کاف المخاطبی، مخاطب کا کاف. اور اٹیچڈ کا، اٹیچڈ کی، دو ہے نا، تو جو اٹیچڈ کی ہوگا کاف زیر کے ساتھ اسے ہم کہیں گے کاف المخاطباتی، مخاطبہ کی کاف. تو بیتو کا، اب اس میں کاف جو ہے کاف المخاطبی ہے، مخاطب مذکر کا کاف ہے، اور مخاطباتی ہو تو مؤنث مخاطب کا کاف. تو بیتو کا یور، اور یور سے مراد مذکر یور، یعنی یور ہاؤس. پھر اگلی کنسٹرکشن ہے بیتو ہو، بیتو ہو. یہ جو ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، ہا کی ضمائر، جو ضمائر ہم پڑھتے ہیں سیکنڈ چارٹ میں، اس میں اٹیچڈ ہو ہے اور اٹیچڈ ہا، واحد مذکر و مؤنث کو سامنے رکھیں. تو وہ جو ہا ہے اٹیچڈ ہو، وہ ہا کہلائے گی ہا الغائبی، ہا الغائبی، غائب کی ہا. اور جو مؤنث والی اٹیچڈ ہا ہے اسے کہیں گے ہا الغائباتی، یعنی یہ دونوں ہا کہلائیں گی. ایک اٹ سیلف اپنے پروننسیشن کے اعتبار سے کہ وہ اٹیچڈ ہا ہے، مؤنث والی اٹیچڈ ہا، تو اسے تو ہا ہی کہیں گے. لیکن وہ جو دوسری اٹیچڈ ہو کی ضمیر ہے وہ ایکچولی لیٹر کیا ہے، وہ ہا لیٹر ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ہم اسے کہیں گے وہ ہا الغائبی اور یہ ہا الغائباتی. تو یہ کچھ ٹرمز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو بیتو ہو ہز ہاؤس اینڈ بیتو ہا ہر ہاؤس. ہاں جی، اب آئیں ایکسرسائز کی طرف. ایکسرسائز میں پہلا لفظ ہے ازف. ازف اضافت کر الاسماء الآتیاتا، دا فالوئنگ ورڈز، آنے والے الفاظ کی، الی المتکلمی، متکلم کی طرف، والمخاطبی اور مخاطب کی طرف، والغائبی اور غائب کی طرف، والغائباتی اور غائبہ کی طرف. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی اسم کی اضافت کرنی ہے کس کی طرف؟ متکلم کی طرف، مخاطب کی طرف، مخاطبہ کی طرف نہیں انہوں نے کہا، صرف مخاطب کی طرف کرنی ہے، اور غائب کی طرف کرنی ہے اور غائبہ کی طرف کرنی ہے. کلیئر ہو گیا؟ کما، ایز، جیسا کہ ہوا، وہ موضحن، موضحن فی المثالی، موضحن. اب یہ لفظ چاہتا ہے کہ بورڈ پہ آیا جائے کہ موضحن بنا کیسے ہے. جی مادہ ہے میرے پاس واو، واد اور ہا. ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کو ایک صحیح فعل کا مادہ بورڈ پہ نظر آیا. آیا صحیح فعل کا؟ نہیں، یہ صحیح فعل ابھی بھی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پھر غیر صحیح فعل آپ کے سامنے آ گیا. اور غیر صحیح فعل کی کون سی قسم ہے جی؟ محموز ہے؟ نہیں، محموز نہیں ہے. محموز کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر حمزہ آ جائے. مضاعف ہے؟ نہیں، اس لیے کہ مضاعف اسے کہتے ہیں جہاں پر کوئی حرف دو مرتبہ آ جائے. معطل ہے؟ یس، کیونکہ غیر صحیح فعل کی تین ہی قسمیں ہیں، یا محموز ہے، یا مضاعف ہے، یا معطل ہے. معطل کس اعتبار سے ہے کہ حرف علت آ گیا. حرف علت دو ہیں، واو اور یا. جب یہ کسی فعل کے مادے میں آ جاتے ہیں تو انہیں ہم معطل کہتے ہیں. اب یہ معطل الفا ہے، یعنی فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آیا ہے. لیکن ہم جو دوسری تقسیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ مثال ہے، مثال. اور مثال فردر ڈویژن اس کی اگر آپ دیکھیں تو واو آ جائے تو مثال واوی، اور یا آ جائے تو مثال یائی. ہاں جی، یہ مادہ ہے. اور باب تفعیل، باب تفعیل. ہاں جی، باب تفعیل کا نام آتے ہی ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ فعل. فعل ماضی اور
یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، تفعیلا، تفعیلا. یہ مصدر آ گیا جی. ہاں جی، یہ مادہ فٹ کر دیتے ہیں. میرے پاس جو خالی ڈائی آتی ہے وہ کچھ اس طرح آئے گی، یہ ماضی کے لیے، اور اس میں مادہ ڈالتا ہوں تو یہ بن گیا آپ کا واو ضاد آ. کیا بن گیا جی؟ وضحا، وضحا. اور مضارع میں آئے گا تو یہ علامت مضارع، یہ فا کلمہ کی حرکت، یہ عین کلمہ کی حرکت، اور یہ لام کلمہ کی حرکت. تو یہاں پر مادہ پھینکوں واو ضاد اور ہا تو کیا بن گیا؟ یوضح، وضح یوضح، توضیحا، توضیح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وضاحت کرنا. ٹھیک ہے، وضح اس نے وضاحت کی، یوضح وہ وضاحت کرتا ہے یا وہ وضاحت کرے گا، توضیحا وضاحت کرنا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد اب ہم بنانا چاہتے ہیں وضاحت کرنے والا، یعنی اس کام کو کرنے والا. کام کو کرنے والا، اس کے لیے اسم الفاعل بنتا ہے، اسم الفاعل بنتا ہے. اور اسم الفاعل ثلاثی مجرد ابواب سے تو فاعل کے وزن پر بنتا ہے سمپلی. کتب یکتب کاتب، نصر ینصر ناصر، حمد یحمد حامد. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل فاعل کے وزن پر بنتا ہے، لیکن جو مزید فی ابواب ہیں ان سے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے؟ وہ مضارع کے پہلے سیغے سے بنتا ہے. اب مضارع کا پہلا سیغہ کون سا ہے؟ یوضح. یہ مضارع کا پہلا سیغہ ہے. اب پہلے سیغے سے کیسے بنتا ہے؟ 3 سٹیپس. نمبر 1، علامت مضارع ہٹا دینی ہے. یہ علامت مضارع میں ہٹا رہا ہوں. علامت مضارع ہٹانے کے بعد میم لگا دیں پیش کے ساتھ، میم لگا دیں پیش کے ساتھ. کلیئر؟ پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ، جو آپ کا عین کلمہ ہے اس پہ زیر لگائیں. عین کلمہ کون سا ہے جی؟ فا عین لام ضاد. ضاد پر زیر لگائیں. آپ کہیں گے جی لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، مٹائیں پھر لگائیں تاکہ پتہ چلے قاعدہ اپلائی ہوا ہے. ٹھیک ہے، 2 سٹیپس ہو گئے. تیسرا سٹیپ، جو لام کلمہ ہے، لام کلمہ کون سا ہے؟ ہا. لام کلمہ پر تنوین لگا دیں. لام کلمہ پر سنگل حرکت ہے نا، اسے تنوین میں تبدیل کر دیں. تنوین کا کیا مطلب ہے؟ ڈبل حرکت. ڈبل حرکت کر دیں تو یہ کیا بن گیا؟ موضحن. موضحن واضح کرنے والا، واضح کرنے والا. اچھا، یہ تھا اسم الفاعل. اب اسم المفعول، اسم المفعول وہ کیسے بنتا ہے؟ ثلاثی مجرد میں تو مفعول کے وزن پر بن جاتا ہے. کتب یکتب کاتب لکھنے والا، اور مکتوب لکھا ہوا. یعنی ہم اردو میں سے کہیں گے لکھا ہوا، یعنی وہ پاسٹ پارٹیسپل ہے نا، لکھا ہوا. اسی طرح نصر ینصر ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے یعنی مدد کیا ہوا. اسی طرح حمد یحمد حامد اسم الفاعل، اور محمود حمد کیا ہوا جس کی حمد کی جائے. اچھا، اب یہ تو تھا ثلاثی مجرد سے. ثلاثی مجرد سے اب یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اسم الفاعل کا وزن فاعل ہے اور اسم المفعول کا وزن مفعول ہے. قتل یقتل قاتل مقتول. کلیئر ہو گیا نا؟ قاتل مقتول. اچھا، مزید فی ابواب سے اسم الفاعل مضارع کے پہلے سیغے سے آتا ہے. 3 سٹیپس آپ کے سامنے آ گئے. اور اسم المفعول بھی مضارع کے پہلے سیغے سے ہی آتا ہے اور 3 سٹیپس پہ ہی آتا ہے. اب وہ 3 سٹیپس کیا ہیں؟ وہ بہت آسان ہے. جس طرح اسم الفاعل کے 3 سٹیپس تھے، ذرا تازہ کریں. علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والی لگا دی، عین کلمہ کو زیر دے دی، اور لام کلمہ پر تنوین کر دی. اب ہم بنانا چاہتے ہیں اسم المفعول،
تو اس کے سٹیپس بھی 3 ہی ہیں. پہلا سٹیپ علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والی لگا دیں کامن دونوں میں. دوسرا سٹیپ اسم الفاعل میں تھا عین کلمہ پر زیر لگا دیں, اسم المفعول پر عین کلمہ پر زبر لگانی ہے. اسم المفعول میں عین کلمہ پر زبر لگانی ہے, اسم الفاعل میں زیر, اسم المفعول میں زبر, اور لام کلمہ کو تنوین کے ساتھ لکھ دینا ہے. تیسرا سٹیپ پھر کامن ہو گیا. تو ایک سٹیپ کے فرق کے ساتھ اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے کا قاعدہ بہت آسان ہے. اب یہ بن گیا موزعن, موزعن. اچھا اب یہ میں نے زیر نیچے لگا دی, اسے اوپر لگا دوں, ٹھیک ہے نا, موزعن. اب موزعن کے معنی کیا ہوں گے؟ واضح کیا ہوا, ایکسپلینڈ, ایکسپلینڈ, واضح کیا ہو یعنی جسے واضح کیا گیا ہو. تو یہاں پر جو آپ کے سامنے ایک سوال کیا آیا تھا گلزار صاحب, کما ہوا موزعن ایز اٹ از ایکسپلینڈ, ٹھیک ہے نا, فی المثال ان دا ایگزامپل, جیسا کہ اس کو مثال میں واضح کر دیا گیا ہے. تو یہ وضح یوضح توضیحا سے یہ بھی فعل آپ کے سامنے الحمدللہ آ گیا. قلم کا لفظ مضاف ہے اور ھذا قلمی, ھذا قلمی یہ میرا قلم ہے, ھذا قلم کا, ھذا قلم کا یہ تیرا قلم ہے, ھذا قلمہ یہ اس مذکر کا قلم ہے, اور ھذا قلمھا یہ اس مؤنث کا قلم ہے. یعنی ھذا قلمی, دس از مائی پین, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو یہی کہے گا یا کہے گی کہ ھذا قلمی. مخاطب اگر میرا مذکر ہے تو میں اسے کہوں گا ھذا قلمک یہ تیرا قلم ہے, اور اگر میں تھرڈ پرسن مذکر کی بات کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا ھذا قلمہ, اٹ از, دس از ہز پین, اور ھذا قلمھا دس از ہر پین. کلیئر ہو گیا نا. لے جی یہ مثال ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے. جی پہلی ایگزامپل حافظ ادریس صاحب, جی کتاب کا لفظ ہے اور جملے بنائے ماشاءاللہ. ھذا کتابی, ھذا کتابی ایک بن گیا. جی دوسرا ھذا کتابک, ھذا کتابہ, ھذا کتابہ اور ھذا کتابھا. جی شبیر صاحب. جی سریر پورا جملہ بنائیں. ھذا سریری, دس از مائی بیڈ. ھذا سریرک, ھذا سریرک دس از یور بیڈ. ھذا سریرہ دس از ہز بیڈ. ھذا سریرھا دس از ہر بیڈ. جی حبیب صاحب. اسمن, ھذا اسمی, اسمی پہلا اسمی, دوسرا اسمو کا, تیسرا اسمہ, چوتھا اسمھا. ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب. مندیل, ھذا مندیلی, ھذا مندیلک, ھذا مندیلہ, ھذا مندیلھا. ماشاءاللہ. جی ابن, ھذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے, ھذا ابنک یہ تیرا بیٹا ہے. ہاں جی ملا کر پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے حمزہ حمزۃ الوصل ہے, لیکن ذرا پہلے اسے سیدھا ہی پڑھ لیں, پھر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے الف کو پروناؤنس نہیں کرنا. ھذا ابنہ, ھذا ابنھا. ماشاءاللہ. جی آصف صاحب. سیارۃن, سیارتی ٹھیک ہے, سیارتک, سیارتہ, سیارتھا. ہاں جی اب اگر جملے بنائیں تو پھر حاضی ہی لگے گا, ھذا نہیں لگے گا. حاضی سیارتی, حاضی سیارتک, حاضی سیارتہ, حاضی سیارتھا. ماشاءاللہ. جی گلزار صاحب. ھذا مفتاحی یہ میری چابی ہے.
हाजा मिफ्ताहु का, हाजा मिफ्ताहु हु, हाजा मिफ्ताहु हा, एक हा है एक हा है, इन दोनों हा का फर्क आपको क्लियर होना चाहिए। जी यदुन, जी अवैस, नो हाजा, हाजी ही यदी, हाथ मुअन्नस है तो हाजी ही यदी, हाजी ही यदु का, हाजी ही यदुहु, हाजी ही यदुहु, और हाजी ही यदुहा, हाजी ही यदुहा। लामे जारा का इस्तेमाल ज़मायर के साथ, ली मेरे लिए या मेरा, मेरे लिए या मेरा, लका तेरा, तेरे लिए या तेरा, लहू उसके लिए या उसका, और लहा उस मुअन्नस के लिए या उस मुअन्नस का। लामे जारा जेर के साथ इस्तेमाल होता है नॉर्मली, लेकिन लामे जारा जब ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है तो उस पर ज़बर आती है। लेकिन याए मुतकल्लिम की डिमांड चूंकि होती है कि मुझसे पहले ज़ेर हो, लिहाजा लामे जारा की असल हरकत वापस आ जाती है। यानी इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लामे जारा अगर इस्म ज़ाहिर के साथ इस्तेमाल होता है, इस्म ज़ाहिर के साथ इस्तेमाल होता है तो ज़ेर वाला होता है, ली ज़ैदिन ज़ैद का, और अगर ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है तो ज़बर वाला होता है सिवाय वाहिद मुतकल्लिम के। यानी लहू लहुमा लहुम, लहा लहुमा लहुन्ना, लका लकुमा लकुम, लकी लकुमा लकुन्ना, ली और लाना। तो यहां पर सिर्फ 4 ज़मायर के साथ आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहला जुमला उन्होंने बनाया जी, ली उख्तुन वाहिदतुन, ली उख्तुन वाहिदतुन, आई हैव ओनली वन सिस्टर, आई हैव अ सिस्टर, आई हैव ओनली वन सिस्टर, मेरी सिर्फ एक बहन है। अलका अखुन, लका अखुन, क्या तेरा कोई भाई है, हैव यू एनी ब्रदर, ला नहीं, मा ली अखुन, आई हैव नो ब्रदर, नो आई हैव नो ब्रदर। उख्ती माई सिस्टर, लहा तिफलुन सगीरुन, शी हैज अ लिटिल बेबी। उख्ती मेरी बहन, उसका एक छोटा बच्चा है। जमीली मेरा दोस्त, मेरा क्लास फेलो, लहू अखुन व उख्तुन, उसका एक भाई और एक बहन है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां पर एक बात नोट करें जो वो कह रहे हैं, नकूलू हम कहते हैं, इन दी किताबुन, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। व नकूलू ली अखुन, और हम ये कहते हैं कि ली अखुन, आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। अब देखें अंग्रेजी में आप क्या कह रहे हैं, आई हैव अ बुक, आई हैव अ ब्रदर। अंग्रेजी में आप हैव का वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन अरबी में आप जहां किताब की मिल्कियत बताएंगे वहां आप कहेंगे इन दी किताबुन, आई हैव अ बुक इन दी किताबुन। और अगर भाई आप बताना चाहते हैं आई हैव अ ब्रदर, तो आप इन दी अखुन नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ली अखुन, आई हैव अ ब्रदर। यानी दोनों जुमलों का तर्जुमा अंग्रेजी में आप हैव के साथ ही करेंगे, ठीक है। यानी उन्होंने यही कहा, व नकूलू ली अखुन, ला नकूलू, हम नहीं कहेंगे इन दी अखुन, हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास एक भाई है। क्लियर हो गया ना? तो यानी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन दोनों की एक ही होगी। उसके बाद मा के बारे में आपको बताया जा रहा है। मा के माना है विद, साथ। खरज हामिदुन मा खालिदिन, तो मा जो है ये एक ज़र्फ है। ज़र्फ किसे कहते हैं? ज़र्फ वो लफ्ज होता है जो किसी काम के होने का वक्त या जगह को बताता है, यानी ज़र्फ ज़मा और ज़र्फ मका। तो मा जो है ज़र्फ ज़मा है या ज़र्फ मका है? मा साथ, साथ क्या चीज बताती है, जमाने को या जगह को? जगह को, ज़र्फ मका है। और जब भी कोई लफ्ज मुजाफ होकर आएगा तो उसके बाद इसम जो है वो मुजाफ इलैह होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि मा खालिदिन, खालिद के साथ। खरज हामिदुन, हामिद बाहर निकला, मा खालिदिन, खालिद के साथ। ज़हबत तबीबू, डॉक्टर गया, माअल मुहंदिसी,
انجینئر کے ساتھ. جلس المدرس استاد بیٹھا مع المدیری پرنسپل کے ساتھ. من معاکا تیرے ساتھ کون ہے؟ یا علی اے علی تیرے ساتھ کون ہے؟ معی میرے ساتھ. اب دیکھیں پھر وہ یا متکلم کی ڈیمانڈ مجھ سے پہلے زیر ہو تو معا کی عین کی زبر جو تھی کس میں چینج ہوگی؟ زیر میں. معی زمیلی میرے ساتھ میرا دوست ہے، میرا کلاس فیلو ہے. آمنہ تو آمنہ معہا زوجہا اس کے ساتھ اس کا خاوند ہے. کیوں صحیح صاحب اسلوب سمجھے نا؟ آمنہ تو اسم بول دیا پہلے اور اس کے بعد پورا ایک جملہ لایا گیا جو اس کی خبر بنا دیا گیا. معہا زوجہا اس کے ساتھ اس کا خاوند ہے. چھٹا جملہ خرج ابی من البیت بیوی کے لیے. دیکھیں زوج کی مونس بھی آتی ہے زوجہ، ہم اردو میں بولتے ہیں نا زوجہ، تو زوجن خاوند ہو جائے گا اور زوجتن بیوی ہو جائے گی. لیکن زوج کا لفظ عربی زبان میں اسپاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بیوی کے لیے اگر زوج بولیں گے تو وہ شوہر ہوگا اور شوہر کے لیے اگر زوج بولیں گے تو اس کی بیوی ہوگی، ظاہر بات ہے. خرج ابی من البیت میرے والد گھر سے باہر نکلے. من خرج معہ ان کے ساتھ کون نکلا؟ خرج معہ امی خرج معہ امی یہ عین کے ساتھ امی ہے. ہاں جی یہ الف کے ساتھ امی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی ان کے ساتھ میری امی نکلی. امی چچا انکل، یعنی خرج معہ امی امن چچا انکل. بیتن بیتو کا بیتہ بیتہا بیتی یہ تو تھا نارمل. اب دو الفاظ آپ کو بتائے جا رہے ہیں امیس نوٹ کریں. ابن ابن اور اخن. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ ابن اور اخن یہ الفاظ جب مرکب اضافی میں مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں تو ان کا اعراب الگ طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے. حالت رفع میں ابو کہیں گے، نصب میں ابا کہیں گے اور جر میں ابی کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں چونکہ صرف ابھی حالت رفع ہی بتائی جا رہی ہے تو ابن کو ابو ابو کا تیرا باپ، ابوہ اس کا باپ، ابوہا اس کا باپ، یعنی ہر فادر. پہلا ہز فادر، دوسرا ہر فادر، ابی مائی فادر. اسی طرح اخن ہے، اخو کا، اخوہ، اخوہا، اخی، تو اخی مائی بردر. ٹھیک ہے. ابی و امی فی البیتی ابی و امی فی البیتی میرے والد اور میری والدہ گھر میں ہیں. اینا ابو کا یا حامد اے حامد تمہارے والد کہاں ہیں؟ ذہب الی السوق وہ بازار گئے. اخوک طبیب اخوک طبیب کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ لا نہیں، ہوا مدرسن وہ ایک ٹیچر ہے، وہ ایک استاد ہے. زینب فی الریاضی زینب فی الریاضی زینب ریاض میں ہے. اخوہا فی الطائف اس کا بھائی طائف میں ہے. وابوہا فی المدینۃ المنورۃ اور اس کے والد مدینۃ المنورہ میں ہیں. ھذا الطالب یہ طالب علم مبتدا اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. ابوہ وزیر ابوہ وزیر اس کے والد ایک وزیر ہیں، منسٹر ہیں. وَأَخُوهُ تَاجِرٌ كَبِيرٌ اور اس کا بھائی ایک بڑا تاجر ہے. ذهب اخی میرا بھائی گیا الی المدرسۃ اسکول. وذهب ابی اور میرے والد گئے الی الجامعۃ یونیورسٹی. اور آگے محمد خالد حامد عباس محمود تمام مذکر نام آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کے ساتھ ہیں، منصرف ہیں. اب نیچے تمام مذکر کے نام، تمام مذکر کے نام، حمزہ تو، طلحہ تو، اسامہ تو، معاویہ تو، اکرمہ تو ایک حرکت کے ساتھ ہیں، تنوین کے ساتھ نہیں ہیں، غیر منصرف ہیں. اور غیر منصرف کیوں ہیں؟ تائے تانیث کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو تا ہے یہ مؤنث کی تا ہے. تو اس لیے میں نے کہا نا کہ پہلے نام جو ہیں وہ تو مذکر
نام ہے اور دوسرے نام جو ہیں یہ مذکر کے لیے نام ہیں. لیکن یہ آخری تمرین ہے ہماری اور اس کے بعد ہمارا یہ لیسن بھی ختم ہو جائے گا. اقرا پڑھ الاسماء the nouns, the names, al-atiyata the following, read the following names, wasbit awakhiraha wasbit awakhiraha, اور ان کے آخر کو حرکت صحیح دینی ہے, صحیح حرکت دے کے پڑھنا ہے کہ ڈبل حرکت دینی ہے یا سنگل حرکت دینی ہے, اب یہ آپ نے بتانا ہے. جی شروع کریں جی. پہلا خالدن, جی دوسرا حمزۃ, تیسرا عمارن, چوتھا انسن, پانچواں معاویۃ, یعنی گولتا اسم کے آخر میں ہے, مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم ہو غیر منصرف ہوتے ہیں. ہم نے آسان طریقے سے یہ پڑھا تھا, تو اصل میں ہے کہ تائے تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہوتے ہیں. جی اگلا حامدن, اس کے بعد اسامہ تو, اکرمہ تو, عباسن, محمدن, طلحہ تو. ماشاءاللہ. اور سبق کے آخر میں الکلمات الجدیدۃ, نئے کلمات جو آپ کے سامنے آئے تھے. الزمیل, الزمیل معناہا دوست, کلاس فیلو. الزوج, الزوج معناہا اسپاؤس, ٹھیک ہے. واحدن, ایک. فتن, نوجوان, فتن نوجوان. فتن کا مثنیٰ کیا ہوگا جی؟ فتح یعنی, فتح یعنی. ودخل معہ السجن فتح یعنی. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان داخل ہوئے, فتح یعنی. معہ ساتھ, الطفل بچہ, بیبی, چائلڈ. الکویت کویت, اور اللغت زبان, ٹھیک ہے. اور زبان سے مراد لینگویج, یعنی ایک زبان ٹنگ ہوتی ہے آپ کی, ایک لینگویج ہوتی ہے. تو لسان زبان ٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پہ, اور لینگویج کے لیے لغت ان کا استعمال ہوتا ہے, لیکن آپ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کر لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ 10واں سبق ہمارا ختم ہوا. اگلے لیکچر میں 11ویں سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن گیا.